نعمتیں آگے ہیں، جو نعمتیں پیچھے ہیں، جو نعمتیں قدموں کے نیچے ہیں، جو نعمتیں سر سے اوپر ہیں، ان کا تو حساب ہی کوئی نہیں۔ اگر بندہ اپنے پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک کی نعمتوں کو گننا شروع کر دے، ان کو کوئی گنتے میں نہیں لا سکتا۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جس کو گھر اچھا مل جائے، کھلا گھر مل جائے، میرے آقا نے فرمایا یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور آج کی محفل پاک الحمدللہ رب العالمین، ہمارا دستار سیال صاحب عاشق رسول، عاشق اہل بیت، عاشق اصحاب، عاشق اولیاء کرام اور سلسلہ نقشبند سے ان کی بڑی پرانی نسبت، سلسلہ نقشبند سے ان کی محبتیں، اور انہوں نے اپنے مکان کے اوپر بھی مرشد کی نسبت منزل شاہ جماعت کی۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک نے ان کی اولاد کو بھی ان کے نقش قدم پر چلایا۔ سارے بیٹے ماشاءاللہ عاشق رسول، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے محبت کرنے والے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک گھرانے سے محبت کرنے والے۔ تو آج کی محفل پاک دو بڑی خوشیاں، ایک بچوں کا عقیقہ اور ایک اللہ پاک نے اپنا مکان، اپنی جگہ الحمدللہ پایا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل پاک رکھی گئی۔ اور کئی لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ یار غمی کا موقع ہو پھر بھی سرکار کی نعتیں پڑھتے ہو، خوشی کا موقع ہو پھر بھی سرکار کی نعتیں پڑھتے ہو، کسی کا ختم ہو پھر بھی سرکار کی نعتیں، کسی کے یہاں بچے کی ولادت ہو پھر بھی سرکار کی نعتیں۔ ہر جگہ پر ہم کہتے ہیں کہ سرکار کے بنا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ غمی کے موقع پر جب میرے آقا کا نام لیا جاتا ہے تو بندے کی زخم اور اس پر پٹی لگ جاتی ہے۔ جب خوشی کے موقع پر سرکار کا نام لیا جائے خوشیوں کو چار چاند لگا۔ ہماری خوشیاں سرکار کے قدموں پر قربان، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر قربان۔ دیکھیے نا، ہر ایک کا خوشی منانے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے، وہ خوشی کسی رنگ میں کرتا ہے، کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے، اپنی خوشی کسی رنگ کرتا ہے۔ لیکن مار صاحب، عبدالستار صاحب اور ان کی اولاد نے اس خوشی کے موقع پر سرکار کے نام پر کر دیا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہمیں جو بھی ملا ہے جناب کا صدقہ ملا ہے، یا رسول اللہ جو بھی عطا ہوا ہے جناب کا صدقہ عطا ہوا ہے، یا حبیب اللہ ہمیں جو بھی خوشیاں ملی ہے سرکار کے قدموں کا صدقہ ملا ہے۔ بلکہ عاشقان مصطفیٰ یہ تو ایک خوشی ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلی فرماتے ہیں یا رسول اللہ زمین و زمان، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، اے دہن میں زبان تمہارے لیے، یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے۔ ہماری ساری خوشیاں سرکار کے نام پر۔ اور آج کی محفل پاک، آج کی محفل پاک بچوں کی خوشی بھی ہے، مکان کی خوشی بھی ہے، اور اس خوشی کا رخ کر دیا گیا مدینے کے تاجدار کی طرف، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اور یہی پیارے نبی کے غلاموں کا طریقہ ہے کہ وہ خوشیوں کی نسبت اپنی طرف نہیں کرتے، خوشیوں کی نسبت سرکار کے قدموں کی طرف کرتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی طرف کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ جو بھی ہے جناب کے قدموں کا صدقہ ہے۔ اور یہی عشق رسول، یہی محبت رسول اگر پورے دین اسلام کو ہم کہہ دیں کہ دین اسلام ایک خوبصورت درخت ہے تو پھر عشق رسول اس کی جڑ ہے۔ اگر ہم کہہ دیں کہ دین اسلام ایک جسم ہے تو عشق رسول اس کی روح ہے۔ اگر ہم کہہ دیں کہ دین اسلام ایک پھول ہے تو عشق رسول اس کی خوشبو ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ بغیر خوشبو کے پھول کی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ اور جس جسم سے روح نکل جائے، آپ کو پتا ہے کہ ریشم پر سونے والے، بادشاہنے وقت سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے والے جسم سے روح نکل جائے زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے، اور جس درخت کی جڑ کاٹ دی جائے بالآخر خشک ہو جاتا ہے۔ تو عشق رسول یاد رکھیے، پورا دین اسلام اگر درخت ہے تو عشق رسول اس کی جڑ ہے، اور اگر
ایک جسم ہے تو پھر عشق مصطفیٰ اس کی روح ہے. اگر دین اسلام ایک پھول ہے تو عشق مصطفیٰ اس کی خوشبو ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. لا یؤمنو، یہ نہیں فرمایا کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا. نہیں، فتویٰ یہ کہتا ہے جس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فتویٰ کہتا ہے بندہ مسلمان ہے. ناظرہ کا آفس کہتا ہے بندہ مسلمان ہے. گاؤں کا لمبردار کہتا ہے بندہ مسلمان ہے. چیئرمین صاحب کہتے ہیں بندہ مسلمان ہے. ووٹ کا سسٹم کہتا ہے بندہ مسلمان ہے جس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ. لیکن میرے آقا فرماتے ہیں جب تک دل میں حضور کی محبت نہیں آئے گی ایمان کامل ہی نہیں ہو سکتا. میرے آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. فرمایا کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا کتنی محبت ہو. فرمایا پیارے آقا سے محبت ہو اپنے والدین سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ. اور فرمایا والناس اجمعین، اور پوری کائنات سے بڑھ کر محبت ہو جائے گی ایمان کامل ہو جائے گا. ایمان کامل ہو جائے گا. اور یہی محبت نبی کے غلاموں نے، آقا کے اصحاب نے ہمیں یہی محبت بتائی کہ آقا کی ذات سے محبت کرنی ہے. یہی ایمان ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا نا کہ اے ابو بکر صدیق آپ کو کون سا عمل محبوب ہے؟ تو جناب ابو بکر صدیق نے فرمایا النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پسند یہ ہے کہ نگاہیں میری ہوں، چہرہ حضور کا ہو، میں حضور کے چہرے کا دیدار کرتا رہوں. اب دیکھنا کیا ہے؟ نماز تو نماز ہے، روزہ رکھنا ہے، بڑا عمل ہے، حج کرنا حج ہے، زکات ہے. لیکن ابو بکر کہتے ہیں مجھے سارے عمل اپنی جگہ پر ضرور فرض واجب ہر عمل، لیکن فرمایا مجھے پسند یہ ہے النظر الی وجہ رسول اللہ، نگاہیں میری ہوں، چہرہ حضور کا ہو، میں حضور کے چہرے کا دیدار کرتا رہوں. اور اللہ پاک نے ان کی اس خواہش کو پورا کیا. مکہ المکرمہ میں تھے، نگاہیں حضرت ابو بکر صدیق کی ہیں، چہرہ پیارے مصطفیٰ کا ہے. ہجرت کی رات آ گئی، نگاہیں ابو بکر صدیق کی ہیں، چہرہ پیارے مصطفیٰ کا ہے. میرے آقا غار ثور میں ہیں، 3 دن 3 راتیں، نگاہیں ابو بکر صدیق کی ہیں، چہرہ پیارے مصطفیٰ کا ہے. میرے آقا مدینہ طیبہ پہنچ گئے، نگاہیں ابو بکر صدیق کی ہیں، چہرہ پیارے مصطفیٰ کا ہے. حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر مبارک ہے، نگاہیں ابو بکر صدیق کی ہیں، چہرہ پیارے مصطفیٰ کا ہے. بنو سلمہ کی مسجد کی تعمیر شروع ہوئی، نگاہیں ابو بکر صدیق کی ہیں، چہرہ پیارے مصطفیٰ کا ہے. مسجد نبوی تعمیر ہو گئی، نگاہیں ابو بکر صدیق کی ہیں، چہرہ پیارے مصطفیٰ کا ہے. میرے آقا مصلی پر ہوتے ہیں، نگاہیں ابو بکر صدیق کی ہیں، چہرہ پیارے مصطفیٰ کا ہے. میرے آقا منبر پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، نگاہیں ابو بکر صدیق کی ہیں، چہرہ پیارے مصطفیٰ کا ہے. میرے آقا میدان جہاد میں جاتے ہیں، نگاہیں ابو بکر صدیق کی ہیں، چہرہ پیارے مصطفیٰ کا ہے. عاشقان مصطفیٰ المختصر یہ کہ آقا غار میں ہو پھر بھی نگاہیں صدیق کی، چہرہ پیارے مصطفیٰ کا. اور میرے آقا مزار میں جلوہ افروز ہے، اب بھی نگاہیں ابو بکر صدیق کی، چہرہ پیارے. یہ محمد مصطفیٰ ہے، آقا علیہ السلام کے چہرہ. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک دیکھنا عبادت. اور اس لیے ایک شاعر کہتا ہے، اس نے کہا کہ رندوں کے لیے میں خانے کی ہر رسم عبادت ہوتی ہے، دل بر کو بٹھا کر پیش نظر چہرے کی تلاوت ہوتی ہے. کیونکہ ایک قرآن ہم تلاوت کرتے ہیں، 30 پارے ہیں، 114 سورتیں ہیں. ایک قرآن مدینے میں وہ ہے جس کی زیارت کبھی مولا علی فرماتے ہیں، کبھی پیارے عمر فرماتے ہیں، کبھی عثمان فرماتے ہیں، ابو بکر فرماتے ہیں، حضرت بلال زیارت کرتے ہیں، سلمان فارسی زیارت کرتے ہیں. ہے وہ بھی قرآن ہے، ادھر بھی قرآن. اس قرآن کی 114 سورتیں، اس قرآن کی ایک سورت،
اس قرآن کے حرف کالے، اس قرآن کی زلفیں کالی، یہ قرآن ہے لا ریب، وہ قرآن ہے بے عیب، بلندی ادھر بھی ہے بلندی ادھر بھی ہے، فرق یہ ہے کہ اس کو تلاوت کرنے والا قاری قرآن کہلائے گا، ادھر زیارت کرنے والا صحابی رسول بن جائے گا۔ آقا علیہ السلام سے عشق و محبت، اور اسی طرح آقا علیہ السلام کے صحابی آقا علیہ السلام میرے آقا وضو فرماتے ہیں تو وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، آقا کلی فرماتے ہیں تو کلی مبارک کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ ایک دفعہ ایک غیر مسلم، اس وقت روم کی حکومت سپر پاور شمار ہوتی تھی، ایک روم اور ایک رشیا، یہ دو سپر پاور شمار ہوتی تھی۔ روم والوں نے اپنا ایک جاسوس بھیجا کہ مدینہ میں جا کر یہ دیکھو کہ دن بدن جو فتح ہو رہی ہے، آگے بڑھتے جا رہے ہیں، بلا ان کے پاس ہتھیار ہم سے زیادہ ہے یا فوج ہم سے زیادہ ہے یا ٹیکنیک ہم سے کوئی ہٹ کر ہے۔ روم کے عیسائیوں نے جاسوس بھیجا، جاسوس مدینہ طیبہ میں بھیس بدل کر رہا، واپس جا کر شاہ روم وقت کا عیسائی بادشاہ، اس نے پوچھا ہاں مدینہ والوں کو کیسا پایا؟ جاسوس نے جو جواب دیا بخاری شریف دیگر کتب میں ہے، جاسوس کہتا ہے اے بادشاہ، جو میں نے محبت کا منظر وہاں دیکھا ہے میں نے کسی دربار میں نہیں دیکھا، جو میں نے محبت کا منظر اس دربار میں دیکھا ہے میں نے کسی بادشاہ کے دربار میں نہیں دیکھا۔ حیران رہ گیا کیا منظر تھا؟ کہتا ہے بادشاہ سلامت، ان کے جو رہبر تھے نا جن کو وہ اپنا نبی کہتے ہیں، جب وہ تھوک مبارک پھینکتے ہیں وہ آگے ہاتھ کر لیتے ہیں، وضو کرتے ہیں تو ان کا پانی کا قطرہ زمین پر نہیں گرنے دیتے، اور وہ اپنے رہبر اپنے محبوب کے اشارے کے پابند ہیں۔ اے بادشاہ وقت، جن کے چاہنے والوں کی محبت کا یہ عالم ہو وہ کسی میدان میں شکست نہیں کھا سکتے، ہر میدان میں فتح جائے گا۔ اور اسی طرح آقا علیہ السلام کی عشق و محبت کی ایک اور مثال کہ آقا علیہ السلام کی جسم مبارک میں حالت غزوہ میں ایک تیر لگا، اب تیر لگانا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے خون نکلنا شروع ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بلایا زبیر کہ اس کو بند کرو، انہوں نے پٹی ہاتھ نہیں رکھا، انہوں نے یہاں سے تیر کو نکالا، وہاں پر اپنے دونوں ہونٹ رکھ دیے، دونوں ہونٹ رکھ دیے، خون آتا رہا، ان کا پورا منہ مبارک بھر گیا، خون رک گیا۔ حضور نے فرمایا اس کو جا کر گرا دو، کیا فرمایا؟ انڈیل دو، گرا دو۔ وہ چند قدم چلے پھر واپس آ گئے، حضور نے پوچھا کہ گرا دیا؟ عرض کی انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ گرا دیا۔ حضور نے فرمایا کہاں؟ انہوں کا حضور پیٹ میں، ان کا یا رسول اللہ پیٹ میں، میرا دل نہیں چاہا کہ آپ کے خون مبارک کو میں زمین پر گرنے دوں۔ حضور نے فرمایا جس کے جسم میں میرا خون ہوگا جہنم کی آگ اس کو چھوڑ نہیں سکتی۔ فرمایا جس کے جسم میں میرا خون ہوگا جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی۔ یہ یاد رکھیے، بہت سارے لوگ آج کا زمانہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بات لکھی کہاں ہوئی ہے، لکھی کہاں ہوئی ہے، لیکن میرا سوال ہے کہ صحابی نے قرآن کی کس آیت میں پڑھا تھا کہ جب پیارے نبی کا خون ہو تو زمین پر نہ گرنے دو؟ قرآن کی کس آیت میں تھا کہ پیارے نبی کے وضو کا پانی زمین پر نہ گرنے دو؟ قرآن کی کس آیت میں تھا کہ حضور تھوک فرمائے تو زمین پر نہ گرنے دو؟ لیکن نہ قرآن کی کسی آیت میں تھا، نہ کبھی حضور نے فرمایا کہ تم اس طرح کرو، لیکن اصل نقطہ ایک اور ہے۔ وہ نقطہ کیا ہے کہ عشق دے سکول دے اصول وکرے، عشق دے سکول دے اصول وکرے، ایتھے جے کتاباں نہیں پڑھائیاں جاندیاں۔ عشق دے سکول دے اصول وکرے، ایتھے جے کتاباں نہیں پڑھائیاں جاندیاں۔ صحابی کے دل میں آیا کہ
مجھے یہ کرنا چاہیے، میرے محبوب ہے انہوں نے کر دیا۔ اب آخر کے اندر ایک واقعہ بیان کر کے اس کے بعد صلاۃ و سلام انشاءاللہ، اور صلاۃ و سلام کے بعد یہاں پر ہی نماز اثر پڑھ لیں گے۔ جن احباب کے وضو ہیں وہ اسی جماعت میں شامل ہو جائے، باقی احباب لنگر کے بعد جماعت کے بعد لنگر شریف انشاءاللہ۔ آخری واقعہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان کی آنکھیں مبارک نبینا ہو گئی، مسجد نبوی سے گھر بڑی دور، حضور کی بارگاہ میں ایک عرض پیش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا گھر بڑا دور ہے، میرا گھر مسجد نبوی سے بڑا دور ہے، نبینا ہو گیا ہوں، مسجد نبوی میں آ نہیں سکتا، یا رسول اللہ میرے گھر میں آ کر ایک وقت کی جماعت کروا دیں، میرے گھر میں ایک وقت کی جماعت کروا دیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کو لے کر، چند غلاموں کو لے کر صحابی کے گھر گئے، حدیث پاک کا بات صحیح مسلم، صحابی کے گھر گئے، حضور نے امامت فرمائی، صحابہ نے اور جو نبینا صحابی تھے حضور کے پیچھے نماز پڑھی۔ اب نماز تو ہو گئی، جو وہاں طعام کا انتظام تھا، لنگر کا انتظام تھا وہ ہوا، سرکار تو واپس تشریف لے آئے، لیکن صحابی نے کیا کیا، جہاں پر جماعت کے وقت سرکار کے قدمین مبارک تھے نا، وہاں پر ایک نشان لگا دیا پکا پکا۔ نبینا ہونے کی وجہ سے نمازیں تو گھر میں پڑھتے تھے، لیکن سجدے کے لیے ماتھا وہاں رکھتے تھے جہاں سرکار کے قدموں کے نشان لگے، جہاں پر سرکار کے قدموں کے نشان لگے ہوئے تھے وہاں ماتھا رکھتے تھے۔ اب کوئی صحابی سے پوچھے کہ تجھے کیا فائدہ ملے گا کہ تو جہاں پر سرکار کے قدموں کے نشان سے ماتھا وہاں رکھتا ہے؟ جواب وہی ہے کہ عشق دے سکول تے اصول وکھرے، عشق دے سکول تے اصول وکھرے، اتھے جے کتاباں نہیں پڑھائیاں جاندیاں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا خصوصی ہے کہ اللہ پاک اس عمارت السلام صاحب کو اللہ پاک شفائے کاملہ عطا فرمائے، صحت و عافیت عطا فرمائے، اور اسی طرح بچوں کے سر پر ان کا سایہ تعمیر قیامت امر احباب کا انتظام قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا